بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جغرافیہ کا سبق نمبر 8 ہے اور آج کے سبق میں ہم نقشے کی پہلی علامت کے اوپر ہی بات کریں گے، یعنی 40 جو خطوط ہیں نقشے کی پہلی علامت میپ ریڈنگ کے اندر، اس میں سبق نمبر 7 کے اندر بھی ہم نے اسی کے اوپر بات کی تھی، اور اس میں ہم نے 24 طول البلد کے جو خطوط تھے اس میں خط گرینچ اور انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی عالمی خط تاریخ، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں باقی جو خطوط ہیں ان میں سے 40 خطوط میں سے 24 طول البلد کے ہوں گے اور 11 خطوط جو ہیں وہ عرض البلد کے ہوں گے، اور ان 11 میں سے جو کچھ اور اس کے بعد پھر انہی عرض البلد کے خطوط کے اندر ہی 4 غیر مسلسل خطوط ہوں گے، ان خطوط کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو ابھی عرض البلد کے خطوط کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ یہ خطوط ان کا اور طول البلد کے خطوط کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خطوط ہوتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے۔ طول البلد کے خطوط تو اس طریقے سے تھے، اور یہ جو خطوط ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے۔ عرض البلد کے خطوط اس طریقے سے پڑے ہوئے ہوں گے اور دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ہوں گے۔ یہ ایک فرق ہے طول البلد کے خطوط اور عرض البلد کے خطوط کے درمیان۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ طول البلد کے جو خطوط تھے وہ دائرہ عظیمہ تھے، طول البلد کے خطوط دائرہ عظیمہ تھے، اور وہ کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جبکہ یہ جو عرض البلد کے خطوط ہوں گے یہ کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ طول البلد کے جو خطوط ہیں ان کا سرا اوپر سے جا کر آپس میں مل رہا ہوتا ہے، اور یہ جس طرف سے بھی آپ اس کو کھینچیں تو ان کا سرا آپس میں جا کر دونوں طرف سے ایسے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خطوط ہمیشہ دائرہ عظیمہ اور کرے کو 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ جو خطوط ہیں عرض البلد کے خطوط، یہ ان کا سرا آپس میں نہیں ملتا، یہ ادھر سے بھی جا کر آپس میں اس طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں، دوسرا جا کر آپس میں اس طریقے سے مل رہا ہوگا، تیسرا جا کر پیچھے سے اس طریقے سے آپس میں مل رہا ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے بھی نہیں، ان کا سرا بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ان میں سے جو وہ خط جو درمیان میں ہوگا، یعنی بالکل جو درمیان میں ہوگا وہ تو دائرہ عظیمہ ہوگا جسے ہم خط استوا کہیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جو خطوط ہوں گے، مثلا یہ والا خط ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ کوئی خط کھینچا جائے تو یہ دائرہ صغیرہ ہوں گے، کیونکہ یہ کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ یہ حصہ چھوٹا ہوگا اور یہ حصہ بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا فرق ہے عرض البلد کے خطوط اور طول البلد کے خطوط کے اندر۔ اب قانونی تعریف کیا بنے گی؟ جب قانونی تعریف ہم طول البلد کی کریں گے اور عرض البلد کی کریں گے تو اس پہ ایک اعتراض ہوگا، پھر اس کا جواب دیں گے۔ قانونی تعریف طول البلد کی یہ ہے کہ طول البلد جو ہوتا ہے وہ خط گرینچ سے کسی مقام کے شرقاً یا غرباً فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مقام کا طول البلد جو ہے وہ کہتے ہیں خط گرینچ اس کا 0 درجہ ہوگا، اس سے مغرب کی طرف سے یا مشرق کی طرف اس کا جو تعین ہوگا درجات کے اندر، اس کو طول البلد کہیں گے۔ اور عرض البلد کہیں گے کسی بھی مقام کا خط استوا، یعنی جو بالکل زمین کے درمیان میں ہوتا ہے، خط اور زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، عرض البلد کا خط ہوتا ہے۔ تو عرض البلد کہتے ہیں کسی بھی مقام کا خط استوا سے اوپر شمال کی طرف، نیچے جنوب کی طرف زاویائی فاصلہ اور درجات کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو عرض البلد کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ طول البلد اور عرض البلد جو ہے وہ خاص حقیقت میں وہ درجاتی فاصلہ ہوتا ہے جو طول البلد خط گرینچ سے مشرق یا مغرب کی طرف کسی مقام کا ہوتا ہے، اور عرض البلد خط استوا سے شمال یا جنوب کی طرف کسی مقام کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوگا،
وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی خطوط ہیں اور یہ ہم نے کرے کے اوپر ویسے فرض کیے ہیں، تو جب یہ فرضی خطوط ہیں، حقیقت میں تو ہمیں کرے کے اوپر جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمیں کوئی خط نظر نہیں آ رہا کھینچا ہوا، تو پھر ان کی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی قانونی تعریف کے اندر ان کا جواب ہے کہ طول البلد کے جو خطوط ہیں، چونکہ یہ جو زمین ہے یہ زمین تو گول ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہیں، تو اس پر کسی مقام کی تعین ہم کیسے کریں گے؟ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ کا شمال ہے، یہ آپ کا جنوب ہے، تو ہمیں شمال اور جنوب کا کیسے پتہ چلے گا؟ آخر اس کا کوئی صفر درجہ، اس کی کوئی ابتدا تو کہیں سے ہوگی نا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ زمین گول ہے، پتہ نہیں چلتا تو اس کا مشرق کہاں ہے، اس کا مغرب کہاں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ شمال مغرب میں آپ کے افغانستان ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شمال مغرب کہاں ہے؟ یا جنوب مشرق میں آپ کے فلاں ملک ہے، یا مغرب میں آپ کے بحیرہ عرب ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ زمین تو گول ہے، بے نام بے آثار کرہ ہے، کسی جگہ پر اس کا کوئی یعنی تعین کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کسی مقام کا، تو اس لیے ہمیں یہ خطوط وضع کرنے پڑے کہ کسی مقام کا پہلے مشرق ہم متعین کر لیں کہ ادھر سے لے کر یہاں تک مشرق ہوگا، یہاں سے لے کر یہاں تک مغرب ہوگا، یہاں سے اوپر شمال ہوگا، یہاں سے نیچے جنوب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان خطوط کو فرض کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں خط گرینج کو فرض کر کے یہ جو خط گرینج ہے یہاں پہ اس کو فرض کیا، اور اس طرف ہم نے مشرق کو قرار دے دیا، اور ادھر سے ان طول البلد کی لکیروں کو 15 درجے پہ لگا دیا کہ کوئی بھی مقام، مثلا اگر کوئی یہاں پہ کوئی مقام ہے یا یہاں پہ کوئی مقام ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ خط گرینج سے بطرف مشرق اس کا درجاتی فاصلہ چونکہ 360 درجات پہ تقسیم کیا ہے اس پورے کرے کو، تو یہ کتنے درجات پر یہ واقع ہے؟ تو یہ جو درجات ہوں گے ان کو طول البلد کہیں گے۔ یا کوئی مقام مغرب میں ہے تو یہ خط گرینج سے بطرف مغرب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اتنے درجات پر واقع ہے اور یہ اس کا طول البلد ہے۔ عرض البلد کے لیے زمین کے درمیان میں جو زمین کو تقسیم کرنے والا خط استوا ہے وہ یہ ہے، یہ خط استوا ہے، زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو عرض البلد کسی مقام کا، مثلا یہاں پہ کوئی مقام ہے تو ہم اس کا عرض البلد بتا رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ خط استوا سے بطرف شمال اس کا یہ فاصلہ ہے اور یہ اس فاصلے کو عرض البلد کہیں گے۔ یا ادھر جنوب میں کوئی ملک یہاں پر واقع ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خط استوا سے نیچے بطرف جنوب اس کا یہ فاصلہ ہے، تو اس کو ہم عرض البلد کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان خطوط کا لگانے کا جو فائدہ ہے اگرچہ فرضی ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کسی بھی مقام کی اس بے نام کرے کے اوپر تعین ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کرے کو کے اوپر ان دائروں کو اور ان خطوط کو فرض کیا۔ اب آتے ہیں 4 غیر مسلسل خطوط کی طرف، اور یہ 4 غیر مسلسل خطوط بھی عرض البلد کے خطوط کی طرف پڑے ہوئے عمودی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دائیں سے بائیں ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے نہیں ہوتے۔ یہ 4 غیر مسلسل جو خط ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ خط سرطان ہے، ابھی ہم نقشے کے اندر دیکھتے ہیں، اور پھر خط جدی ہے، اور نمبر 3 دائرہ قطبیہ شمالیہ، اور نمبر 4 دائرہ قطبیہ جنوبیہ۔ یہاں اس نقشے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ہم نے متعین کر دیا کہ یہ دائرہ قطبیہ شمالیہ ہے، شمال کی طرف یہ دائرہ جو لگا ہوا ہے، اور نیچے اس کے خط سرطان ہے، اور نیچے درمیان میں جو خط استوا ہے 2 برابر حصوں میں زمین کو تقسیم کر رہا ہے شمالاً جنوباً، اس کے نیچے خط جدی ہے، اور سب سے نیچے یہ دائرہ قطبیہ جنوبیہ ہے۔ یہ 4 ان میں سے خط استوا کو چھوڑ کر جو 4 خطوط آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے 4 غیر مسلسل خطوط۔ اچھا، اب یہ خطوط جو لگائے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین پر موسم اور آب و ہوا کے اعتبار سے وجود میں آنے والے جو 3 منطقے ہیں، 3 خطے ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے کھینچے جاتے ہیں۔ پہلا منطقہ سورج کی سڑک کے نیچے ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ یہ سورج کی سڑک کہلاتا ہے یہ والا ایریا، یعنی خط سرطان سے لے کر خط جدی تک یہ جو درمیانی ایریا ہے اس کو سورج کی سڑک کہا جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا ایریا سورج کی سڑک ہے۔ اس میں سورج جو ہے وہ مارچ میں اور یہاں خط استوا پر ہوتا ہے 21 مارچ کو، پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے اپریل مئی جون تک یہ خط سرطان تک پہنچ جاتا ہے یہاں سے اوپر، اور اسی طریقے سے
پھر اس کے بعد خط سرطان سے یہ نیچے آتا ہے، 3 مہینے پھر نیچے آنے تک لگتے ہیں، جولائی، اگست، ستمبر، پھر 21 ستمبر کو پھر یہ واپس خط استوا پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں یہ پھر دسمبر میں یہ نیچے خط جدی پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 3 مہینے لگا کر یہ اوپر پہنچ جاتا ہے، جنوری، فروری اور پھر مارچ کو دوبارہ یہاں پہ۔ تو گویا کہ 6 مہینے اوپر جانے میں ہوتے ہیں اور 6 مہینے خط استوا سے نیچے اس کو لگتے ہیں۔ تو یہ سورج کی سڑک رہتی ہے، پورا سال سورج یہیں سے ہی طلوع ہوگا اور یہیں پہ ہی ایسے آگے جا کر غروب ہوگا۔ اس طرف مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، تو یہ اس طریقے سے مشرق سے مغرب کی طرف چلتا رہتا ہے اور آگے جا کر غروب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سورج کی سڑک ہے۔ تو اس سورج کی سڑک کے درمیان کا جو منطقہ ہے، ایک منطقہ یہ وجود میں آ جاتا ہے، چونکہ سورج جس جگہ پہ چل رہا ہے، ظاہر ہے اس جگہ پہ اس کی لائٹ اور اس کی روشنی عمودی طور پر ڈائریکٹ پڑے گی، تو یہ پورا جو ایریا ہوگا، اس کے نیچے جتنے بھی علاقے ہوں گے وہ سارے جو ہیں وہ گرم علاقے ہوں گے، اور اس پورے ایریا کو ہم منطقہ حارہ کہیں گے۔ اس کے بعد اوپر یہ والا جو منطقہ رہ جاتا ہے، ادھر سے یہ والا اور ادھر سے یہ والا، یہاں پہ سورج چونکہ عمودی نہیں پڑتا، سیدھا نہیں پڑتا بلکہ تھوڑا سا ترچھا پڑتا ہے، تو اس لیے اس منطقے کا نام ہم رکھ دیں گے دونوں کا، یہاں اس طرف والے کا بھی اور اس کا بھی منطقہ معتدلہ۔ اور اس کے اوپر جو یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ سورج کبھی لگے گا کبھی نہیں لگے گا، جتنا قطب شمالی، یہ اوپر قطب شمالی ہے اور نیچے قطب جنوبی ہے، تو جتنا جتنا قطب شمالی کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا جتنا قطب جنوبی کے قریب ہوتے جائیں گے، تو کہیں پہ تو 6 مہینے تک سورج نہیں لگے گا اور کہیں پہ 6 مہینے تک جو ہے وہ سورج لگا رہے گا۔ تو یہ اوپر جو ہیں ان کو کہتے ہیں منطقہ باردہ، یعنی ٹھنڈا منطقہ ہے، یعنی ٹھنڈا خطہ ہے۔ تو 3 منطقے یہاں ہمیں سمجھ میں آگے موسموں کے اعتبار سے۔ چونکہ ناظرین یہاں پر ایک بات ہم کو کرتے چلیں کہ سورج کے 2 کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ سورج ہمیں حرارت دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے۔ روشنی جو دیتا ہے، تو دیکھیں روشنی آتی ہے، دن ہو جاتا ہے، روشنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، تو روشنی کے آنے جانے سے دن رات بنتے ہیں۔ اور حرارت جو ہمیں دے رہا ہے سورج، گرمائش جو دے رہا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، لیکن اس کی حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے موسم بنتے ہیں۔ تو حرارت کے نیچے ہم نے لکھ دیا موسم، اور روشنی کے نیچے لکھ دیا دن رات۔ اب موسم کے اعتبار سے بھی اس پورے کرے کے 3 حصے ہم کر لیں گے، اور روشنی کے اعتبار سے بھی اس پورے کرے کے ہم 3 حصے کر لیں گے۔ موسم کے اعتبار سے جو 3 حصے ہم کریں گے، 3 منطقے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، 3 خطے بھی کہہ سکتے ہیں، 3 حصے بھی کہہ سکتے ہیں، ابھی جو ہم نے آپ کو نقشے کے اوپر دکھایا۔ تو یہ جو موسم کے اعتبار سے 3 منطقے بنتے ہیں، ان میں سے جہاں پہ سورج یعنی خط سرطان سے خط جدی تک درمیان میں جو علاقہ ہے، جہاں پہ سورج بالکل پورا سال وہیں پہ رہتا ہے اور سیدھا پڑتا ہے، ڈائریکٹ اس کی روشنی پڑتی ہے، اس کو منطقہ حارہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے تھا، یعنی سرطان سے قطبیہ شمالیہ تک اور نیچے جدی سے قطبیہ جنوبیہ تک کا جو علاقہ ہے، اس کو ہم معتدلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ والا جو ایریا ہے، یہ والا منطقہ معتدلہ ہے، ادھر سے یہ دونوں منطقہ معتدلہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیچے قطب جنوبی تک کا جو ایریا ہے اور اوپر سے قطب شمالی تک کا جو ایریا، اس کو ہم باردہ کہتے ہیں۔ حارہ یعنی گرم ہے، ڈائریکٹ روشنی پڑتی ہے۔ معتدلہ یعنی تھوڑا سا درمیانی اس میں تپش ہوتی ہے اور درمیانی حرارت ان علاقوں میں ہوتی ہے۔ باردہ یعنی ٹھنڈے علاقے ہیں، اس میں سورج کبھی پڑے گا اور کبھی بالکل 6 مہینے تک یہاں پہ سورج کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ موسم کے اعتبار سے 3 منطقے ہم نے بنا دیے۔ اب آگے روشنی کے اعتبار سے جو دن رات بنتے ہیں اور اس کے اعتبار سے جو 3 منطقے بنتے ہیں، ان کی طرف چلنے سے پہلے ہم تھوڑا سا گلوب کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو موسم کے اعتبار سے 3 منطقے ہیں، اس کے نیچے آنے والے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں کس طریقے سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ حقیقت میں آگے ہم سبق نمبر 9 کے اندر بھی بیان کریں گے، حقیقت میں بیک وقت اس سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے کئی موسم بن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دن میں
اس پورے کرۂ ارض کے اوپر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہیں پہ سخت تپش ہوتی ہے، کہیں پہ سخت سردی ہوتی ہے، کہیں پہ درمیانہ موسم ہوتا ہے، یعنی 30 سے زیادہ موسم ایک دن میں جب ایک لمحے کے اندر جب سورج ہوتا ہے اس وقت بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے صرف مشہور 3 منطقے اس کی ہیں، حارہ، معتدلہ اور باردہ، لیکن اس حارہ کے اندر بھی بہت سارے موسم ہیں، اس معتدلہ کے اندر بھی بہت سارے موسم ہیں، اس باردہ کے اندر بھی پھر آگے بہت مختلف قسم کے موسم ہیں، جگہوں کی تبدیلی کی وجہ سے اور سورج کے سے فاصلے کی وجہ سے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے ایک یہ بات یاد رکھیں کہ درجات کی حد، یہ جو حارہ ہے یہ خط استوا سے اوپر نیچے، یعنی خط استوا سے اوپر بھی 23.5 درجے اور خط استوا سے نیچے بھی 23.5 درجے کا علاقہ ہوتا ہے، اور یہ سورج کی سڑک ہوتا ہے۔ اور معتدلہ یعنی خط استوا سے اوپر جو ہے 66.66 درجے تک جو ایریا ہے، چونکہ خط استوا سے اوپر بھی 90 درجے نیچے بھی 90 درجے ہے، تو یعنی خط استوا سے 66.66 درجے تک جو علاقہ ہے، یعنی 23.5 درجے کے بعد کا جو ایریا ہے وہ معتدلہ ہوگا، دونوں طرف خط استوا سے نیچے بھی اوپر بھی۔ اور پھر 66.66 کے بعد 90 درجے تک جو ایریا ہے اس کو ہم باردہ کہتے ہیں، اور منطقہ باردہ کے نام سے اس کو دیکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کو گلوب کے اوپر بھی، یہاں پہ یہ خط استوا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح یہ ہے سرطان، پھر اوپر چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح ایک اور دائرہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ ہے جدی، اور جدی نہیں بلکہ یہ ہے قطبیہ شمالیہ، اور یہ ہے نیچے خط جدی، اور یہ نیچے ہے قطبیہ جنوبیہ۔ تو یہ 4 دائرے آپ فرض کر لیں خط استوا سمیت 5 ہیں۔ تو یہاں سے اوپر یہ 23.5 درجے اور یہ 23.5 درجے یہ سورج کی سڑک ہے، سورج پورا سال یہاں رہتا ہے، 6 مہینے اوپر 6 مہینے نیچے، تو لہٰذا اس کے نیچے یہ جتنے بھی علاقے آ رہے ہیں، دیکھیں یہ افریقہ کے ممالک آ رہے ہیں، یہ امریکہ کے آ رہے ہیں، آگے ہم جا کر ان ممالک کا تعین بھی کریں گے، سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ لوگوں کی جو شکلیں ہیں دیکھیں وہ بھی سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، جلد بھی ان کی سخت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سورج ڈائریکٹ پڑتا ہے سارا سال، اور یہ منطقہ معتدلہ ہے، ادھر سے یہ اور ادھر سے یہ منطقہ معتدلہ ہے، اور اس کے اوپر یہ منطقہ باردہ ہے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی، کہ سورج بالکل کبھی پڑے گا اور تھوڑا تھوڑا اور کبھی بالکل نہیں پڑے گا، تو یہ ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور جامد رہتے ہیں، یہاں پہ ہمیشہ برف رہتی ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 66.66 ہے، اور یہ درمیانی ایریا جو ہے 23.5 درجے کے بعد، اور یہاں سے بھی لے کر خط استوا سے نیچے یہ 66.66 ہے۔ اچھا، دوسرا کام سورج کا ہے روشنی دینا، اور روشنی کی وجہ سے دن رات بنتے ہیں۔ تو ناظرین، جو دن رات بنتے ہیں اس اعتبار سے بھی اس پورے خطے کے اندر مختلف قسم کے اوقات ہیں۔ یہ بات تو بالکل آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیکھیں ایک ملک کا دوسرے ملک سے وقت میں کتنا فرق ہے، اور ابھی اگر ہم کسی یورپ میں کسی ساتھی سے اگر ہم بات کریں فون پر، کسی دوست سے، اس سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں اس وقت کون سا وقت چل رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی شام کا وقت ہے یا فلاں وقت ہے۔ امریکہ میں اس وقت بالکل رات ہے، اگر ہمارے ہاں صبح ہے وہاں پہ ابھی رات شروع ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اوقات کے اعتبار سے بھی اس خطے کے اندر مختلف اوقات بیک وقت ہوتے ہیں، اور مشہور جو ہے اس اعتبار سے ہم نے 3 ہی خطے کر دی ہیں اس قرے کے، کہ مشہور اس میں یہ ہوتے ہیں وقت کے اعتبار سے 3 خطے، لیکن پھر ان 3 خطوں کے اندر بھی 30 سے زیادہ خطے ہیں جو وقت کے جس کے اندر وقت کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے۔ اب اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے قریب انڈیا میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ساتھ افغانستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ساتھ جو ہے سعودی عرب میں دیکھیں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ جتنا آپ دور دور جائیں تو کتنے گھنٹوں کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور بالکل ہمیں یعنی یہ نظر آ رہا ہے۔ تو دن رات کے اعتبار سے یعنی جو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، دوسرا کام اس کا یہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہم نے اس پورے کرۂ ارض کے 3 خطے کر دی ہیں، 3 منطقے کر دی ہیں۔ سب سے پہلا ہے منطقہ معتدلہ، یہ خط استوا سے اوپر نیچے 45 درجے تک ہوتا ہے، اور اس کے اندر معتدل دن رات ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو دن رات ہوں گے وہ 12 یعنی یا تو برابر ہوں گے، 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات، یا 16 گھنٹے کا دن اور
8 گھنٹے کی رات یا 8 گھنٹے کا دن 16 گھنٹے کی رات، یا اس طریقے سے مطلب 2 ثلث کا جو حساب ہے، ثلث اور ثلثان، ثلث یعنی ایک تہائی اور 2 تہائی کا فرق ہوتا ہے، یعنی 2 تہائی رات بڑھ گئی یا 1 تہائی رات بڑھ گئی، 2 تہائی دن بڑھ گیا، یعنی اس طریقے سے ان علاقوں میں رہے گا۔ یہ 45 درجے یعنی خط استوا سے 45 درجے شمال، 45 درجے جنوب، اس کے نیچے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یہ معتدل وقت رہتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ لمبا دن ہوا تو 16 گھنٹے کا ہو گیا، یا بہت ہی زیادہ لمبی رات ہوئی تو 15-16 گھنٹے کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی 24 گھنٹوں میں سے۔ اور غیر معتدلہ یہ پھر 45 کے بعد سے لے کر 66.66 تک جو بنتا ہے خط استوا سے 66.66 اور 45 درجے کے بعد شمال کی طرف بھی اور جنوب کی طرف بھی جو درمیان میں منطقہ آئے گا، اس میں جو وقت کی چینجنگ ہوتی ہے وہ ذرا غیر معتدل ہوتا ہے۔ تقریباً 22 گھنٹے کا دن ہوگا اور 2 گھنٹے کی رات ہوگی، یعنی اس طریقے سے ہوگا کہ 22 گھنٹے کا دن ہوگا اور ادھر سے آپ تراویح پڑھ کر بیٹھے ہوں گے کہ سحری کا وقت ہو جائے گا، اور تراویح ابھی مکمل نہیں ہوگی، سحری کا وقت داخل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی بالکل ثلثان یعنی 2 تہائی سے بھی اوپر کا فرق ہے اس میں دن اور رات میں۔ تو یہ غیر معتدلہ علاقے ہوں گے۔ پھر 66.66 کے بعد ادھر سے قطب جنوبی تک 90 درجے تک اور ادھر سے قطب شمالی تک 90 درجے تک جو ہوگا یہ غیر معتادہ، اس کا نام ہم نے رکھ دیا اس خطے کا، کہ یہاں پر تو جب آپ دائرہ قطبیہ جنوبیہ سے اوپر ہو جائیں گے یا دائرہ قطبیہ شمالیہ، دائرہ قطبی جنوبیہ سے نیچے اور دائرہ قطب شمالی سے مزید جتنا اوپر جائیں گے قطب جنوبی تک یا قطب شمالی تک، جتنا آپ اوپر نیچے جائیں گے، تو اس اعتبار سے سورج چونکہ وہاں پہ تو کبھی 2 دن تک بھی نہیں لگتا، کبھی 3 دن تک بھی نہیں لگتا، اور جتنا آپ قطب شمالی یا قطب جنوبی کے قریب ہوں گے وہاں پہ تو 6 مہینے تک دن رہتا ہے اور سورج لگا رہتا ہے کہیں پہ، اور 6 مہینے تک کبھی سورج کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل غیر معتدل ہے، یعنی کبھی 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، تو یہ چکر وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض بھی ہوگا، اور پھر اس میں خاص طور پر نمازوں کے اوقات کا مسئلہ کہ بھئی یہ لوگ نمازیں پھر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اگر کوئی وہاں پہ ہو جہاں پہ 2 3 دن تک یا 4 دن تک یا 10 دن تک یا 6 مہینے تک سورج لگا رہتا ہے تو وہاں پہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ یا رات رہتی ہے تو وہاں پہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نمازوں کے مسائل اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک مشہور اعتراض بھی ہے کہ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایک ہی منطقہ حارہ ہے، مثلا اس کے اندر جیسے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ منطقہ حارہ کے اندر ہے، تو دیکھیں اس کے اندر طائف جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور مکہ جو ہے وہ گرم ہے۔ اس لیے ہمارے پاکستان میں دیکھیں سبی وہ انتہائی گرم ہے اور ساتھ مری جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ تو اب ان کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی منطقے کے اندر بعض جگہیں گرم ہیں بعض ٹھنڈی ہیں، تو آپ کی یہ جو قاعدہ کلی یہ تو ٹھیک نہ ہوا کہ منطقہ حارہ کے اندر ممالک گرم ہوں گے اور معتدلہ کے درمیانے ہوں گے اور باردہ کے ٹھنڈے ہوں گے، تو یہ تو پھر بات صحیح نہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی ہم انشاءاللہ سبق نمبر 9 کے اندر دیں گے، اور نمازوں کے اوقات جو یہ وقت کے اعتبار سے جو 3 منطقے ہم نے بنائے ان کے اوپر مزید انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور نمازوں کے اوقاتوں سے متعلق بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔